اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ اعلیٰ تحیت و ثنا کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا کہ وہ بندے جو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں، کس کو کھلاتے ہیں؟ فرمایا وہ مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں اور اسیر کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بعض بچے ابھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، ایسے بچوں کو یتیم کہا جاتا ہے۔ وہ نابالغ بچہ جس کا والد انتقال کر جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ جب بالغ ہو جائے تو اس پر پھر اس چیز کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اگرچہ اہل لغت تو یہی فرماتے ہیں کہ ماں باپ دونوں کے جانے سے بچہ یتیم ہوتا ہے۔ یہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، ان کے کثیر حقوق قرآن و سنت میں بیان کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خاص توجہ ہماری کرائی ان کے حقوق کے تعلق سے۔ والد کی موجودگی انسان کے لیے ایک بہت بڑا سہارا رکھتی ہے، اور بالخصوص اس موقع پر جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے، بچے کمزور ہوتے ہیں، انہیں گھنی چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، گھنی چھاؤں کی، جس میں وہ اپنا وقت صحیح طریقے سے گزار سکیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کا والد انتقال کر جاتا ہے تو وقتی طور پر تو بہت ساری اس کے لیے آسانیاں کی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وقتی طور پر آ کے دست شفقت پھیرتے ہیں، وقتی طور پر سہارا دیتے ہیں، کسی وقت کو تھوڑی بہت مدد بھی کر جاتے ہیں، لیکن مستقل بنیادوں پر ان کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ ان کو مستقل ضرورت ہوتی ہے نگرانی کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے تربیت کی، مستقل ضرورت ہوتی ہے دھوپ چھاؤں سے بچانے کی۔ وقتی چونکہ جذبات ہوتے ہیں، بھائی چلا گیا اس کے بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت، پھر آہستہ آہستہ لوگ کہانیاں بنانے لگتے ہیں کہ ان کا ابا اتنے پیسے بھی تو چھوڑ گیا نا، اتنی جائیداد بھی تو ان کے پاس ہے نا، اور اب یہ بڑے بھی تو ہو گئے ہیں نا، مہنگے اسکول میں پڑھنا ضروری تو نہیں ہے نا۔ تو پھر رویوں میں سختی آتی جاتی ہے۔ اب جو بچے زیادہ کمزور ہوں، فیملی میں بھی ایسا کوئی نہ ہو، تو ہمارے ہاں ان کے لیے یتیم خانے بنتے ہیں۔ بڑا اچھا لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے ملک میں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا نرم دل دیا ہے، لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ بڑی ساری خدمت کرتے ہیں اس تعلق سے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ویلفیئر ادارے قائم کیے ہیں، لیکن میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے رکھتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں بعض ادارے، سب نہیں، بعض ادارے اس طرح کرتے ہیں کہ جو ڈونر ہوتے ہیں، جنہوں نے فنڈ دینا ہوتا ہے، ان کو لا کے نہ تو دکھاتے ہیں یہ جی اتنے سارے بچے ہیں جی ہمارے پاس، غریب مسکین لاچار۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی مال تو نہیں نا جو دکھا کے آپ نے پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ چلے آپ نے اچھی نیت کے ساتھ ہی یہ کام کیا، آپ کا خیال تھا کہ ان بچوں کے لیے کوئی اور اسباب جمع ہو جائیں، کچھ ان کو مزید کچھ ملے گا، لیکن یہ کہ آپ نے اچھے اور خیر کے جذبے کے ساتھ بھی یہ کام کیا، لیکن آپ کو چونکہ تربیت کرنی تھی ان بچوں کی۔ اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ ہمیں تو دکھایا جا رہا ہے، اور جس طرح اپنا مال صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اس طرح ہمیں تو دکھا کے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، تو ایک ان کا ذہن بن جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی اس رویے میں آ جاتے ہیں کہ میں نے شاید مانگ کے ہی کھانا ہے،
مجھے شاید اسی طرح ہاتھ ہی پھیلانا ہے۔ وہ لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھنے کے آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے اندر خاص صلاحیت ہوتی بھی ہے تو وہ صلاحیت ان کی دم توڑ جاتی ہے، وہ آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، سہارے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے بعض مدارس میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ سیٹھ صاحب، نواب صاحب، مالدار آدمی وہ آیا ہے تو وہ اب وہ جا رہا ہے کلاسوں میں، ایک ایک کلاس اس کو دکھائی جا رہی ہے، اتنے بچے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے جذبات اچھے ہی ہوں گے، لیکن میرا موقف یہ ہے کہ بچوں کے دلوں پہ جو گزرے گی اس کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے نا، اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی ہے نا۔ تو اس لیے یہ کہ یہ ماحول نہیں بنائیں لوگوں کے ذہنوں میں، ان کو مستقل کفالت۔ آپ قرآن و سنت کو آپ پڑھیں نا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، وقتی طور پر 10,000 دے کے واپس جانے والا نہیں، کفالت کرنے والا، مستقل بنیادوں پر اس کا خیال رکھنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے آگے بڑھنے میں اس کی مدد کرنے والا۔ فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اس طرح قیامت کے دن میں اور یتیم کو پالنے والا ہوں گے۔ تو اچھے جذبوں کے ساتھ، خوبصورت رویوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو، اور یہ 1 2 4 لوگوں کی تعداد نہیں، یہ ڈھیر سارے بچے ہوتے ہیں، ڈھیر سارے۔ میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان بچوں سے بار بار پوچھیں بھی نہ آپ کو ضرورت کیا ہے، ان کو بار بار احساس نہ دلائیں کہ ہم آپ کا خیال رکھتے ہیں، یہ بھی نہ کریں۔ آپ بائی دا وے بھی تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، پیچھے رہ کے بھی تو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں نہ کبھی پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، کون ان کو پال رہا ہے، لیکن کوئی ہے، کوئی بیٹھا ہوا دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ کفالت کریں، نگرانی کریں، ان کا مستقل بنیادوں پر خیال رکھیں، ان کے لیے اسباب فراہم کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بتاؤں گھروں میں سب سے بہترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ او میرے بھائیوں، وہ کتنا کو بہترین گھر ہے جسے مدینے والے رسول نے بہترین کہہ دیا ہے۔ فرمایا تمہیں بتاؤں نا گھروں میں بہترین گھر کون سا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ٹائلیں اچھی ہوں، کمرے ہوادار ہوں، اور کچن جو ہے وہ انواع و اقسام کے کھانوں سے بھرا ہوا ہو، سین اچھا ہو، اور جناب ہر چیز کی سہولیات گھر میں ہو، امن ہو، سکون ہو۔ نہیں، حضور فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو نا بہترین گھر کون سا ہے؟ تو یا رسول اللہ بتائیے، سیاستہ میں حدیث ہے، کریم رسول فرمانے لگے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ سلوک اچھا کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، یتیم کو رکھا جائے، پھر اس کی پوری نگرانی کی جائے، اسے پورا پیار دیا جائے، اسے پوری محبت دی جائے، یتیم رہتا ہو اور اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہو۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں بتاؤں نا کہ گھروں میں بدترین گھر کون سا ہوتا ہے؟ بدترین گھر کون سا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جس میں کوئی یتیم رہتا اور اس کے ساتھ سلوک نہ صحیح کیا جاتا ہو، اس کو تکلیف دی جاتی ہو، وہ کرب میں ہو، وہ تکلیف میں ہو، وہ اذیت میں ہو، رکھنے والوں نے رکھ تو لیا ہے لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے رویہ کس طرح کا رکھنا تھا۔ یہ ایک اللہ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ چلے جاتے ہیں بعض اوقات بڑے، میں نے جو شروع میں آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں علم یجد کا یتیما فآویٰ، محبوب ہم نے آپ کو یتیم پایا، پھر اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ دی، پھر ہم نے آپ کو غنی کر دیا، پھر ہم نے آپ کو اپنے قرب کا رستہ عطا کیا۔ اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو در یتیم پیدا فرمایا۔ یہ یتیموں کے تعلق سے ایک عظیم شان ان لوگوں کو دینی تھی، تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی در یتیم پیدا کر دیا۔ یہ ایک خاص قسم کا کرب ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس آدمی نے جو چیز چکھی ہوئی ہوتی ہے وہی اس کے ذائقے سے آگاہ ہوتا ہے، دوسرا دور کھڑا اسے آگاہ نہیں ہوتا۔ جو چکھ لیتا ہے، جو پانی میں اتر جاتا ہے، وہ اس کی گہرائی بھی جانتا ہے اور ٹھنڈا کتنا یہ بھی سمجھتا ہے۔ جن لوگوں نے یہ دور گزارا ہوتا ہے ان کو اس کا پتہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وقت بتایا تھا، حضور نے یہ دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی تکلیف سے، اس کی آزمائش سے، اس کے مد و جزر سے پوری طرح آگاہ تھے، اس لیے حضور نے گن گن کے یتیموں کے حقوق بیان کی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ نظام دیکھا ہے، پہلے 2 ہفتے لوگوں کی نظروں میں بڑا پیار، اگلے 2 ہفتے اس میں تھوڑی سی کمی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کہنا کہ چلو کوئی تعلیمیں حاصل کرنا ضروری تو نہیں نا، چلو یہاں پڑھنا ضروری تو نہیں نا، چلے بندے کو خرچے بھی تو کم، پھر آہستہ آہستہ، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے نا وہ پرانی ہوتی ہے، اس میں کمزوری آنا، پھر لوگوں کے لب و لہجے کا تبدیل ہونا، پھر بعض اوقات کسی شخص کا آ کے کوئی بات پوچھنا تو اس کے سوالوں میں چبھن، اس کے لب و لہجے کے اندر گھٹن کہ کتنے بجے باہر جاتے ہو، کب واپس آتے ہو، اب شام کو کتنے بجے جاتے ہو، ابا بھی یہ باتیں پوچھتے ہیں، وہ بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس رویے کے اندر جو چاشنی ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے، اس میں جو درد ہوتا ہے وہ، اور کسی کا یہ پوچھنا اور پھر اس انداز سے پوچھنا کہ محسوس ہو کہ لب و لہجے سے طنز چھلک رہا ہے اور باتوں سے جو ہے شیرینی کی بجائے لہو ٹپک رہا ہے، اور آپ تیزاب کا کام کر رہے ہیں یہ سوال جواب کر کے، یہ کمزوریاں، یہ انداز، اور یہاں تک کہ بیٹیوں کے رشتے دیکھنے والوں کا آنا تو ان کا یہ پوچھنا کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہے۔ ابا کے ہوتے لوگ یہ سوال نہیں پوچھتے، والد کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں آپ کے بھائیوں کا رویہ آپ کے ساتھ ٹھیک ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ وہ کچھ دیں گے کہ نہیں دیں گے، وہ کچھ جہیز بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اس کرب سے وہ بچے گزرتے ہیں، اور پھر وہ بڑے قریبی لوگوں کو بھی اپنا قریبی سمجھنا چھوڑ جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے دامن میں ہی اپنے آنسو چھپا لینے چاہیے، کسی کو نظر نہ آئے، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں خود سے ہی بس سمٹ جانا چاہیے، کسی تک ہماری کوئی چیز پہنچے نہ۔ آہستہ آہستہ لوگ چیزوں کو چھپانے لگتے ہیں، اور یہ پوچھنا کہ روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی، تو اس طرح پوچھنا جیسے کوئی خیرات لے کے کھڑا ہے دروازے پہ، آپ نے کھلانی ہوتی تو کھلا دی ہوتی، آپ نے گرمیوں کے کپڑے لے لیے ہیں کہ نہیں لے لیے، تو اس کا رنگ اس طرح کا ہے کہ جس طرح کسی کو اس طرح پوچھا جا رہا ہے کہ جیسے بڑا بھکاری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم اس انداز میں کرتے ہیں کہ وہ جو خوبصورت، میں کہہ چکا ہوں کہ پھر اگر کسی ادارے میں وہ بچے ہیں تو وہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اتنے بچے ہیں تو ہمیں فنڈ چاہیے، آپ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے صاحب، لیکن آپ اس کومپل کو بھی تو دیکھیں نا کہ اس نے کھلنا ہے، اس نے پھول بننا ہے، اس نے کس طرح چھاؤں لوگوں کو دینی ہے جب وہ خود مرجھا جائے گا۔ پھر یہ لوگوں کو، ایسے بچوں کو میں نے عام لوگوں سے نفرت کرتے دیکھا، پیچھے ہٹتے دیکھا، لوگوں کے لیے ان کے دلوں کے اندر اچھے جذبات نہ رہے، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے نہیں آئے، یہ ہماری عزت کو مجروح کرنے آئے، یہ شفقت کرنے نہیں آئے، یہ تو خیرات دینے آئے۔ سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے یتیم کے تعلق سے۔ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ، مجموع زوائد میرے سامنے پڑھی ہے، فرماتے ہیں احد میں میرے والد شہید ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا مجھے اپنے گھوڑے کے پیچھے اپنے ساتھ بٹھا لیا گھوڑے پہ، اور میں سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھا ہوں، تو حضور مجھ سے پوچھتے ہیں تمہارے والد چلے گئے؟ میں رو پڑا، میں نے عرض کی حضور اب نظام کیسے چلے گا؟ آپ یقین کریں چھاؤں کا پتہ تب بھی چلتا ہے کہ جب دھوپ آتی ہے اور اس کی قدر کا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے۔ جب کوئی گھر کا بڑا رخصت ہو جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ساری چھتیں کمروں کی بھی گر گئی ہیں، سین کی بھی گر گئی ہیں، اب یکدم دھوپ آئی ہے، پھر اس کا احساس محسوس ہوتا ہے۔ والد کے، دادا کے، بوڑھوں کے گھر میں ہوتے ہوئے تو بڑے سارے ویسے ہی مسئلے نہیں ہوتے، بہت سارے لوگ ویسے جھجکتے ہیں، سامنے ہی نہیں آتے۔ تو حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور میرے ابا جی چلے گئے، اب میں اپنے آپ کو بڑی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں، قربان جائیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں تیرا خیال رکھوں گا، یہ نہیں فرمایا فکر نہ کرنا۔ ہمارے جملے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی حکم ہوا تو بتانا، کوئی کام ہوا تو کہنا، کوئی ضرورت ہوئی تو فوراً فون کرنا، یہ نہیں فرمایا۔ قربان جائیں کیا ادائیں ہیں، کیا رنگ ہے، کیا دینے کا انداز ہے، اور کس طرح برکھا برستی ہے رحمت للعالمین محبوب کی۔ حضور فرمانے لگے بشیر کیا تو پسند نہیں کرتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد عربی تیرے باپ بن جائیں؟ پسند کرتے ہو؟ حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تو گھوڑے پہ تھا، پر مجھے یوں لگا کہ ساری ہی دنیا گویا میری جھولی میں آ گئی، سارا کچھ یہاں، اتنی بڑی بات حضور نے کر دی، اتنے
اتنے بڑے جملے کہہ دیے. میں تو پسند نہیں کرتا, تجھے اچھا نہیں لگتا کہ عائشہ تیری ماں بن جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے والد بن جائے, تو پسند نہیں فرماتے, بس ختم ہو گئی بات. پھر تو ہم نے دھوپ دیکھی کبھی نہیں, پھر تو غربت گویا آئی کبھی نہیں, پھر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں مد و جزر کیا ہوتا ہے. وہ تو دنیا کی بات کرتے ہیں نا. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے لیے یہ لفظ آ گئے نا, ان کی تو قیامت کی بھی ساری مشکلیں حل ہو گئیں, کہ تو آخرت کے بھی سارے معاملات طے ہو گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہماری خاص توجہ, اور یہ ہمارا اپنا نفع ہے. ایک بچہ آ گیا, یتیم بچہ, اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں, میں, میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں, تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. ہاں نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا, منجی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا, ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا, ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بیوہ ماں ہے, یتیم بہن ہے, 3 دن سے کھایا کچھ نہیں. قربان جائیں وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا, ٹٹول آیا, ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں, ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں ڈھونڈ 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی, تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی, نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں کے. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا, تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے تھے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا, تھپکی دی, فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہو. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی. 30 سال گزر جاتے ہیں, نکالتے رہو, کھاتے رہو, ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی, 7 تیری والدہ کی, اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمائی. فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا, ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کا فکر نہ کرنا, رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا, پتر پریشان نہ ہونا, اللہ تیری مدد کرے گا. صرف حوصلہ دیا, سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ کس نے تمہیں کہا؟ کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا, اس نے مجھے اٹھایا تھا, اور میں نے جہاں کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا. تو حضور فرمانے لگے سن پھر, جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا, رب اتنی خطائیں معاف کرے گا, اتنی نیکیاں دے گا, اتنے درجے اس کے بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بعد کی بات ہے, اس کا خیال رکھنا تو. یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا, ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں, لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں, مالدار گھروں کے بھی ہوتے ہیں. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے, کمزور ہے, تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور, کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے, مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے, اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے, اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے, تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی. وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہیں
جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا، ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو وارے نہیں آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے